انسان خواہشات نفس کے پیچھے بکٹوٹ چل پڑتا ہے، اور انسان عام طور پر خواہشات نفس کے سامنے بے قابو ہو جاتا ہے۔ انسان خواہشات نفس کے تقاضوں سے ہار جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے خیر اور شر کے سارے فیصلے انسانوں کی خواہشات پر اور انسان کی عقل پر نہیں چھوڑ دیے ہیں۔ چونکہ اللہ رب العالمین خیر اور شر کے سارے فیصلے انسانوں کی خواہشات پر چھوڑ دیتا، انسانوں کی عقلوں پر چھوڑ دیتا، تو انسان فوز و فلاح نہ پا سکتا تھا، انسان کو اپنے عروج و زوال کے قوانین نہیں مل سکتے تھے۔ دیکھیں نا، انسان کو دل پسند چیز کون سی ہے؟ جہاں اس کی ہلاکت کا سامان ہے۔ انسان کی پسند وہ چیز ہے جو اسے پستی کی طرف لے جائے، لیکن جو چیزیں انسان کو بلندی کی طرف لے جائیں وہ چیزیں شاق گزرتی ہیں انسان پر، وہ بھاری گزرتی ہیں انسان پر، اور انسان منہ پھیر لیتا ہے، صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے خیر و شر کے سارے فیصلے انسان کی خواہشات اور انسان کی عقلوں پر نہیں چھوڑے، اپنی کتابیں دی ہیں انسانوں کو۔ انسانوں میں سے ہی بہت سارے اعلیٰ تر انسانوں کو اپنا نمائندہ بنایا ہے اپنی کتابوں کے ذریعے، اور انسانوں میں سے بنائے ہوئے اپنے نمائندوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بتایا ہے خیر و فلاح کہاں ہے، عروج و زوال کے اصول کیا ہیں۔ اب دیکھیں نا، سورہ بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 216 ہے، سیاق و سباق کیا ہے؟ تحویل قبلہ، یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو مسلمانوں نے 16-17 مہینے نمازیں پڑھی ہیں، اب دوبارہ ان کا رخ بیت اللہ کی طرف کر دیا گیا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ کہہ دیا ہے تمہارا قبلہ، تمہارا کعبہ ہے تو بیت اللہ، لیکن قبضے میں کس کے ہے؟ مشرکین کے۔ تم نے ان سے یہ بیت اللہ کا قبضہ ختم کروانا ہے، بیت اللہ کو اپنے اختیارات میں لانا ہے، اس کے لیے تمہیں لڑنا پڑے گا، جہاد کرنا پڑے گا۔ اب جہاد کرنا، جان کی بازی لگا دینا، خون کا نذرانہ پیش کر دینا، یہ مشکل کام تھا۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا وہو شر لکم۔ اللہ رب العالمین نے جہاد اور قتال تم پر فرض کیا۔ ممکن ہے بہت ساری وہ چیزیں جو تمہیں محبوب ہوں لیکن تمہارے لیے اچھی نہ ہوں، اور بہت ساری چیزیں جو تمہیں ناگوار ہوں وہ تمہارے لیے کیا ہوں؟ پسندیدہ۔ تو چونکہ انسان خواہشات نفس کا غلام بن جاتا ہے، اسی لیے خیر اور شر کے سارے فیصلے اللہ رب العالمین نے انسان کی خواہشات اور انسان کی عقل پر نہیں رکھ چھوڑے۔ کتابیں ہیں ہمارے پاس، انبیاء علیہم السلام کی سیرتیں ہیں ہمارے پاس، انبیاء علیہم السلام کی تاریخیں ہیں ہمارے پاس، جو ہمیں سکھاتی ہیں، جو ہمیں بتاتی ہیں فوز و فلاح کہاں ہے، کامیابی کا راستہ کون سا ہے، ناکامی کے راستے کون سے ہیں، بتا دیا جاتا ہے۔ اب چونکہ قتال اور جہاد، اللہ کے راستے میں جان قربان کر دینا مشکل کام تھا، کراہت زدہ تھا، کریہ النفس تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو انسان کے لیے قابل قبول بنایا۔ کہا جناب اللہ کے راستے میں جو موت آتی ہے وہ موت نہیں ہے، وہ شہادت ہے۔ شہادت ایک اعزاز ہے، شہادت ایک تمغہ ہے۔ پھر شہادت کی موت موت نہیں کہلاتی، حیات جاویدہ کہلاتی۔